کسی کی اتنی پرواہ بھی مت کرو کہ آپ کی پرواہ اس سے لاپرواہ کر دے۔ مشکل وقت کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ وہ صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اور پھر زندگی کا مقصد تو صرف اللہ کریم سے محبت اور اللہ کریم کے لیے محبت کرنا ہونا چاہیے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ چھوڑ دیے آج سب کو بلا وجہ تنگ کرنا۔ جب کوئی اپنا سمجھتا ہی نہیں تو احساس دلانے کا کیا فائدہ۔ وقت نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھایا ہے کہ سوائے تیرے ماں باپ کے کوئی بھی تیرے ساتھ مخلص نہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائیں کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے۔ عورت ہونا اور تھوڑا سا سانولا ہونا ایک ایسا قہر ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، انسان کو اپنے دکھ سیلیبریٹ کرنے چاہیے، جیسے کہ منہ پہ ہنسی سجا کر، اچھے سے بال بنا کر، سب سے پسندیدہ کپڑے اور پسند کے رنگ کا انتخاب کر کے۔ کوئی دیکھے تو بکھرا ہوا نہ سمجھے، کیونکہ ہمدردی زہر لگتی ہے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں۔ اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ جس عورت کے ہونٹوں کے اوپر کے حصے میں بال ہوتے ہیں، ایسی عورت اپنے شوہر کے لیے بہت وفادار ہوتی ہے، لیکن ایسی عورت کو آگے چل کر سسرال میں کافی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ جس عورت کے چہرے پر ہلکے بھورے تل ہوں تو ایسی عورت بہت بہادر اور سمجھدار ہوتی ہے۔ جس عورت کی بھویں آپس میں ملی ہوئی ہوں، ایسی عورت کے مقدر بہت تیز ہوتے ہیں، اور ایسی عورتوں کی شادی زیادہ تر باہر کے ملک ہوتی ہے۔ جس عورت کے چہرے پر داغ دھبے بہت زیادہ ہوں تو سمجھ جانا اس عورت کو پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ صبح نہار منہ پودینے کا پانی پیے۔